یار بس ایسے اب بولنا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھڑی کے نیچے آئے گی۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب کا ہے کہ اب وہ پریشان ہیں کہ کب تک خیر منائیں گے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جائے گا تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ چیف ادارہ ہے۔ خیر وہ کل ہم نے ولاگ میں بات کی تھی، لیکن آج آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی پوری ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کی تقریب بھی رکھی گئی ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن تھا، مگر اہم دن پر اہم شخصیت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اہم شخصیت ہم سب جانتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف جو تھے وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ آج نظر نہیں آ رہی تھی۔ باقاعدہ انہوں نے آج اپنا چہرہ جو ہے وہ ماسک کے پیچھے چھپایا ہوا تھا کہ پریشانی نہ نظر آئے، لیکن پریشانی آنکھوں سے جھلک جاتی ہے۔ خیر ان کی پریشانی کا سبب ہم سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن ابھی جو ہے وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ الیکشن نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کیا کریں کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، جو قومی اسمبلی ہے وہ مئی کے شروع ہفتے میں اسمبلی تحلیل کر دیں، اور ہونے یہی جا رہا ہے۔ جو سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس تھا، سینٹ نے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں وہ بیک وقت کرانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے، اور جو 2 صوبوں میں الیکشن کے لیے فنڈز فراہمی کے حوالے سے بل کا معاملہ ہے، قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ جمعہ رات 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کون کون سی اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بچا جائے الیکشن سے، لیکن نہیں بھائی، چیف جسٹس صاحب تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بچنے نہیں دیتے۔ الیکشن کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں اگر الیکشن نہیں ہے تو اور ہمارے پاس حل ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں مہنگائی کہاں جا پہنچی ہے، حکومت بالکل ریلیکس گھوم رہی ہے۔ آٹے کی جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ شاید عوام کے دل میں جگہ بنا لیں، کیا اسٹریٹجی تھی؟ مطلب کہ اگر کسی بچے سے بھی مشاورت ہوتی نا تو وہ بھی حیران ہوتا کہ ایک طرف آپ غریب کو فری آٹا فراہم کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ جو ہے 1200 روپے کا آٹا بیچ رہے ہیں۔ سر یہ کون سی اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں؟ خیر اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے جو اخراجات ہیں بل 2023 قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو مزید غور کے لیے بھیج دیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان سمیت 4 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر ہو گئی ہے۔ اب یہ مزیدار بات ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیر اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف شکایت دائر ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف بھی ایک اور شکایت دائر کرا دی گئی ہے۔ سردار سلمان ڈوگر ایڈوکیٹ نے شکایت درج کرائی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 4 ججز کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ صدا کی گئی ہے۔ اور اسلام آباد میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی کی 50 سالہ تقریب میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جتنا بھی سیاسی باتیں ہوئیں، جتنی بھی جو گفتگو ہوئی، میں ان باتوں سے لا تعلق ہوں۔ کل کو کسی کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ دے دوں تو مجھے یہ گلہ مت دینا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں مدعو کیا تھا۔ مطلب کہ جسٹس جو قاضی صاحب فائز عیسیٰ انہوں نے صاف کہا کہ میں اگر آج پارلیمنٹ میں آیا ہوں تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے، جو باتیں کی ہیں، میں ان سب سے لا تعلق ہوں۔ کل کو کوئی کیس آپ پہ کر دیتا ہوں تو کوئی گلہ نہ کریں کہ جناب والا ہم نے آپ کو پارلیمنٹ میں مدعو کیا تھا۔ تو مطلب کہ انہوں نے کلیئر کٹ بات کر دی ہے کہ کچھ بھی فیصلہ وہ دے سکتے ہیں، تو لہٰذا اتنی امیدیں وابستہ نہ کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب بقایا ججز کے خلاف بھی جو ہے اپلیکیشن دائر ہو گئی ہے۔ ملک میں ماحول ایک عجیب، آج جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ گرم رہے گا۔ پارلیمنٹ کا جو سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہے، دڑا دڑ قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، بل منظور کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کا بھی کروا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ لوگوں کو اپنے ووٹ کی پاور سے عمران خان کو لانے کا موقع مل جائے۔ کیونکہ لوگ تو دیکھیں اوبویسلی سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے حق میں ہیں، ٹھیک ہے۔ گھبرانے کی وجہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان پہ ڈٹ کے بیٹھ گئی ہے، صرف گھبرانے کی وجہ اور کوئی نہیں ہے۔
وہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ہم لگاتے ہیں الیکشن پہ. نون لیگ کے اپنے جو امیدوار ہیں وہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہیں، ایسی ہمیں ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اگر بی بی کو پہلے کسی کو فون جاتا تھا مریم بی بی کا تو وہ جناب والا ٹکٹ خوشی سے مانگتے تھے، چومتے تھے نون لیگ کی ٹکٹ کو. اب یہ وقت آج آ گیا ہے کہ گھبرا رہے ہیں وہ ٹکٹ لیتے ہوئے کہ پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. مطلب کہ نون لیگ کے ٹکٹ امیدوار جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہو نہ ہو، اور جناب نون لیگ کی اب کل نہیں ہوگی، کیونکہ کل ہوگی تو تحریک انصاف کی کل ہوگی. بہت مشکل ہے کہ نون لیگ الیکشن میں حصہ لے اور جیت جائے، کیونکہ جو حال عوام کا کر چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیتیں گے. خیر اب تو یہ جو اجلاس بھی جاری ہے، جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا اہم فیصلے آتے ہیں، کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے، ملک کا سیاسی ماحول ہے وہ کس ڈگار پہ نکلتا ہے. تحریک انصاف کے حق میں بات ہوتی ہے یا پی ڈی ایم کے حق میں بات ہوتی ہے. لیکن مشکل ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑی دھواں دار تقریر کی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی دھواں دار تقریر کی. تقریریں دھواں دار ہیں لیکن دھواں ہوا میں ہے، لیکن بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ پریشان ہے تو صرف جناب وزیر اعظم صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب پریشان ہیں. لیکن وہ شعر بڑا مزیدار ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھڑی کے نیچے آئے گی. تو لہذا میاں صاحب کب تک خیر منائیں گے، کبھی تو الیکشن کروائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ولاگ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.